الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکا۔ خدا کا انکار کرنے والے تو پائے جاتے ہیں، لیکن خود کا انکار کرنے والے دنیا میں نہیں پائے جا سکتے۔ موت اتنی سچی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، جو آپ کے دشمن ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے کی مہلت ہم نے کسی انسان کو نہیں دی کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ رہ سکتے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تھی، ان کو جب موت سے چھٹکارا نہ مل سکا تو پھر دوسروں کی کیا حیثیت ہے؟ موت سب کو آنی ہے اور موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو موت تو آنی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کیوں اثر ہوتا ہے؟ ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کی انسانیت کی وجہ سے، امت کے تئیں ان کا درد، ان کی فکر، ان کی طرف اور ان کی رہبری، ان ساری چیزوں کی وجہ سے گویا کہ پوری امت کا وہ درد بن جاتے ہیں۔ عام آدمی مرتا ہے تو اس کے خاندان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، خاندان والے اس پر افسوس کرتے ہیں، لیکن ایک عالم دین مرتا ہے جو عالمی شہرت کا بھی حامل ہو اور علم دین کی صحیح ترجمانی بھی کرتا ہو اور صحیح طریقے پر علم دین پر عمل بھی کرتا ہو، ایسے شخص کی چونکہ پوری دنیا کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے شخص سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی دنیا کے چلے جانے سے پوری ملت تڑپتی ہے، پوری ملت ان کا درد محسوس کرتی ہے۔ اس لیے علماء دین کی موت کو ایک بہت بڑا خسارہ کہا گیا ہے۔ عالم چونکہ ایک رہبر ہوتا ہے، ایک قائد ہوتا ہے، سورج کی مانند ہوتا ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے، چاند کی مانند اور ستاروں کی مانند ہوتے ہیں علماء، جن کی وجہ سے روشنی اپنی اپنی حیثیت سے دنیا میں پھیلتی ہے اور دنیا والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علماء کی وجہ سے جہالت ختم ہوتی ہے، شرک و بدعت دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کی موت کو قرب قیامت کی علامت بھی کہا گیا اور علماء کے اٹھ جانے کو علم کے اٹھ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم زندگی بھر شریعت پر غور کر کے جس طرح سے علم اور دین اور فکر حاصل کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے نکات کو، اپنی فقہی بصیرت کو، اپنی صلاحیت کو اور اپنے علم کی دولت کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ان اللہ لا ينتزع
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. کہا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھین کر اٹھاتا نہیں ہے بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے علم بھی اٹھتا چلا جاتا ہے. اس لیے علماء کی موت پوری ملت کے لیے خسارہ بھی ہے. علماء کی موت جہالت کا سبب بھی بنتی ہے، اس لیے کہ بڑا عالم چلا جاتا ہے تو پھر اس کی خانہ پوری کرنے والے، ان کی قائم مقامی کرنے والے پھر کہیں نظر نہیں آتے ہیں. ان کی وجہ سے دنیا کو جو روشنی ملتی ہے، دنیا کو جو نورانیت ملتی ہے، پھر اس طرح کی روشنی، اس طرح کی نورانیت سے مخلوق محروم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملت کا راہ راست سے ہٹنے کا بھی بڑا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء نے علماء کی موت کو دنیا کی بربادی سے تعبیر کیا. کہا کہ زمین کی بربادی علماء کے چلے جانے سے ہے، فقہاء کے چلے جانے سے ہے، اور اہل خیر کے چلے جانے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے علماء کی موت کو محسوس کیا بھی جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. مایوس ہونا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علماء کے اٹھنے کو علم کے اٹھنے سے تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ لوگ علم اور علماء کی قدر کریں، لوگ علم دین ان سے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، ان کی ناقدری نہ کریں. اس لیے کہا گیا کہ علماء کی موت سے مایوس ہونے کے بجائے ان کے طور طریق کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. علم دین کو حاصل کرنے میں پہلے سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب ایک بڑا عالم اٹھ جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، تو اس کے پر کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلے سے زیادہ ہمیں محنت اور تگ و دو کرنی چاہیے، پہلے سے زیادہ ہمیں علماء کو پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. تو اس لیے ایک عالم کے اٹھ جانے سے لاکھوں علماء کے پیدا کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے، ایک بڑا عالم دنیا سے چلا گیا تو میں اپنے گھر سے ایک ایسے عالم کو پیدا کروں گا جو اس عالم کی خانہ پوری کرے گا. اس کی نیت کریں، اس کے لیے کوشش کریں. اور جنہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ اور پختگی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب بڑا اٹھ جاتا ہے چھوٹے ان کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. اب مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے نہ رہیں، چھوٹوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. اگر مسائل کو حل کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، پھر اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. تو اللہ کے یہاں بڑی ذمہ داری بھی ہے. تو ان کی جگہ پر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، تگودو کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی چلے گئے تو دین ختم نہیں ہوا، بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، دین ختم نہیں ہوا. اللہ کسی کی ذات کے محتاج نہیں ہے. دین اللہ کی وجہ سے چلتا ہے، کسی کی شخصیت کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے دنیا میں دین باقی نہیں رہتا. اگر دین کا تعلق کسی ذات سے جڑا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دین دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. صحابہ نے کبھی محسوس ہونے نہیں دی، فوراً آپ کی جگہ پر آپ کے خلیفہ کو متعین کیا، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دیا. پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ شاہد ہے، جب بھی بڑا عالم انتقال ہوا ان کی جگہ پر اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے ان کی نہ صرف ترجمانی کی، بعض موقع پر ان سے آگے بھی بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنة من یجدد لهذه الامة دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایسے لوگوں کو اس امت میں پیدا کرتے ہیں جو اس امت میں دین کو تازہ کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں. جو خرافات دین میں آتی ہیں، جو بدعاتیں آتی ہیں، جو غلط تحریفات ہوتی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر 100 سال کے اندر ایسے علماء اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کا وعدہ ہے یہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ہر بعد والوں کے اچھے لوگ علم کے حامی ہوتے ہیں،
ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی صفات والے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھے مزاج والے ہوتے ہیں، اچھی طبیعت والے ہوتے ہیں، جو اس علم کی حامی ہوتے ہیں، اس علم کی ترجمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی زمین میں بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، اللہ زمین میں فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی ملت کے ساتھ یا کسی طبقے کے ساتھ قرآن کی حفاظت کو اللہ نے نہیں جوڑا، اپنی طرف کہا کہ میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جب اللہ محافظ ہے تو اللہ قادر ہے بڑے علماء کی طرح، بلکہ ان سے بڑھ کر علماء کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ہر زمانے میں ایک قوم ایسی رہے گی، ایک ملت میں ایک طبقہ ایسا رہے گا جو دین پر جمع ہوا رہے گا، جو دین کو غالب کیے ہوئے رہے گا۔ لوگ ساتھ چھوڑیں گے، لوگ دھوکہ دیں گے، ان کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، یعنی کسی طور پر وہ دنیا کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، کسی چیز کی وجہ سے کتنی بھی پریشانیاں آئیں اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اپنے مشن اور اپنے پیغام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایسے علماء ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ جب تک دنیا میں دین رہے گا اس وقت تک علماء رہیں گے، اور دین کو باقی رکھنا یہ اللہ کے مقاصد میں داخل ہے، تو علماء کو باقی رکھنا بھی اللہ کے مقاصد میں داخل ہے۔ اس لیے دنیا کی بقا جب تک ہوگی علماء رہیں گے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم خود اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور ہر گھر سے ایک عالم دین جو ملت کا ترجمان بن سکے، ملت کا رہبر بن سکے، ملت کا قائد بن سکے، ایسے علماء کو گھر گھر پیدا کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں، دعائیں بھی کریں، اور اس کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں۔ یہی علماء کی موت سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ہیں بال بال ان کی مغفرت فرمائے، ملت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر صحیح طور پر چل کر جو بیڑا وہ لے کر اٹھے تھے اس کو آخر تک پہنچانے میں ہم لوگوں کو بھی اللہ شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔